السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ناظرین؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اللہ پاک کی ذات کے ایک بزرگ ہیں، ان کی شان، ان کی ذات کے بارے میں۔ آپ کا جو اسم مبارک ہے، آپ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، اور آپ کا جو اسم مبارک ہے وہ ہے حضرت مخدوم علی احمد صابر قلندر کلیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ سرکار پاک اولیاء کرام میں وہ ہستی ہیں جو انتہائی جذب کی کیفیت میں رہا کرتے تھے آپ، اور سلسلہ چشتیہ میں آپ سے جلالی بزرگ اور کوئی نہیں گزرے۔ آج ہم آپ کو آپ سرکار کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جو شاید آپ کو اس سے پہلے آپ تک نہیں پہنچے اور آپ کو اس چیز سے آگاہی بھی حاصل نہیں ہو سکی۔ حضرت علی احمد علاؤ الدین صابر قلندر کلیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو جب اس عمل کے بعد ایک خاتون جو وہاں پر موجود تھی انہوں نے آپ کو اٹھایا تو ان کے ہاتھ جو ہے وہ جلنا شروع ہو گئے۔ تو جب آپ کی والدہ ماجدہ کو انہوں نے بتایا کہ اس بچے کو اٹھانے سے ہمارے ہاتھ جل رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو بغیر وضو کے مت اٹھاؤ، یہ اللہ پاک کا ولی ہے۔ اب ایک والدہ نے آپ کی پیدائش کے اوپر اس راز سے پردہ اٹھا دیا، اس راز کو جو ہے وہ منکشف فرما دیا کہ آپ اللہ پاک کی ذات کے دوست ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جب اس کائنات میں پہلا لفظ اپنی زبان مبارک سے نکالا تو وہ تھا لا موجود الا اللہ۔ اب ایک بچہ جب اس کائنات میں پہلا لفظ بول رہا ہے تو اس کی زبان کے اوپر ہے لا موجود الا اللہ، تو اس کی اپنی ذاتی کیفیت جو ہے وہ کیسی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کے جو معمولات زندگی رہے ہیں وہ آپ بہت زیادہ کم کھاتے، کم سوتے، زیادہ آپ ذکر الہی میں محو رہا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے پڑھائی کے سلسلے میں آپ کو اس وقت کے صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، اور آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں، ان کے پاس بھیج دیا، بلکہ بذات خود ساتھ آ کر علی احمد سرکار کو بافری سرکار کے سپرد کیا کہ میرے بھائی یہ بچہ ہے میرا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے پاس یہاں پر موجود رہیں، ساتھ میں تعلیم و تربیت کا بھی ان کا سلسلہ چلتا رہے، اور آپ ان کے سارے معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں، ڈیل کر سکیں۔ تو آپ نے بافری سرکار مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میری بہن، آپ ان کو یہیں پہ چھوڑ جائیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو چھوڑ کر تو واپس تشریف لے گئیں۔ جب آپ کی عمر مبارک کے 10-11 برس اس چیز میں گزرے تو آپ کی والدہ ماجدہ دوبارہ تشریف لائیں۔ جب دوبارہ تشریف لائیں ہیں تو انہوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ جذب کی کیفیت آپ کے اوپر وارد رہتی تھی، اور آپ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہو چکے تھے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے بافری سرکار مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ کو عرض کیا کہ میرے بھائی، کیا میرے بیٹے کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا یہاں سے، آپ کی درگاہ سے؟ تو بافری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری بہن، ہم نے تو اس کی ڈیوٹی لنگر کے اوپر لگائی ہوئی ہے کہ بذات خود یہ لنگر تقسیم فرمایا کریں، تو جب لنگر کے اوپر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو بذات خود یہ کھایا کریں، ہر چیز ان کے اپنے پاس موجود ہے۔ تو آپ نے ان کو بلا کر پوچھا صابر پیا سرکار پاک کو کہ علی احمد، آپ کیا بات ہے، آپ کھاتے کچھ نہیں ہو، یہ کیا معاملات ہیں؟ تو آپ نے عرض کی کہ بابا صاحب، آپ نے ہماری ڈیوٹی لنگر کے اوپر لگائی ہے، آپ نے یہ نہیں تھا فرمایا کہ اس کو آپ کھا بھی لیا کرو۔ تو جب آپ نے یہ عرض کیا تو بافری سرکار مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے صابر، اپنے لیے 2 روٹیاں رکھ لیا کرو۔ آپ کی والدہ ماجدہ پھر واپس تشریف لے گئیں۔ اس کے بعد آپ کی والدہ جب
واپس تشریف لائی ہیں کچھ عرصہ کے بعد، تو آپ کی حالت مزید جو ہے وہ غیر ہو چکی تھی، جذب کی کیفیت بہت زیادہ آپ کی ذات پر وارد تھی، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے جب آپ کو دیکھا اور دیکھ کر آپ کافی پریشان ہو گئی، اور آپ نے بابا فرید سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کیا کہ بابا صاحب میرا بیٹا تو مزید پہلے سے بھی زیادہ جو ہے آپ کمزور ہو گئے ہیں۔ تو بابا فرید سرکار نے فرمایا کہ بلاؤ علی احمد کو۔ جب آپ کو بلایا گیا تو بابا فرید سرکار نے فرمایا کہ علی احمد آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی لنگر پر، تو آپ کمزور ہو گئے ہو، آپ کی والدہ یہ فرما رہی ہیں۔ تو علی احمد سرکار نے عرض کی کہ بابا صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ علی احمد اپنے لیے 2 روٹیاں نکال لیا کرو، آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس کو کھا بھی لیا کرو۔ اس لیے پچھلے 11 برس سے ہم جو ہیں وہ درختوں کے پتے اور پانی پی کر گزارا کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کی ذات مبارکہ نے یہ بات علی احمد سرکار کی زبان سے سنی تو اس وقت بابا صاحب نے یہ فرمایا کہ صابر۔ اس سے پہلے آپ کی ذات مبارکہ کو یہ لقب حاصل نہیں تھا، اس کے بعد اس لقب سے آپ کو شہرت دوام حاصل ہوئی۔ اس کے بعد بابا صاحب آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ واپس تشریف لے گئیں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد بابا صاحب نے آپ کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹھو۔ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ کی دستار بندی کی گئی، جو بابا صاحب نے بذات خود دستار بندی فرمائی آپ کی، اور جب یہ دستار بندی فرمائی گئی تو اس کے بعد حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ کل رات ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ملائکہ، بہت سارے انبیاء، بہت سارے اولیاء جو ہیں وہ صابر پیا سرکار کو آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے دائیں کاندھے مبارک کا بوسہ لے رہے ہیں۔ تو جب ہم نے ان تمام معاملات کو دیکھ کر تو وہاں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملات ہیں، تو اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ ندا آئی کہ اے فرید، ہم نے صابر کو قبول کیا اور اپنا خاص جو ہے وہ دوست مقرر فرما دیا۔ یہ آپ کی ولایت اور آپ کے منصب کے لیے یہ بات کافی ہے کہ حضرت علی احمد علاء الدین سابق قلندر کلیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کو بابا فرید سرکار جیسے بزرگ نے یہ بات آپ کے بارے میں فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ ولایت آپ کو عطا فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی احمد سرکار پاک کو جو ہے کلیئر کے لیے آپ نے روانہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ صابر اب آپ کلیئر تشریف لے جائیں، وہاں کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سپرد کیے گئے، آپ وہیں پہ چلے جائیں، وہیں پہ جا کر آپ دین کی جو تبلیغ ہے اس کو جاری رکھیں۔ جب بابا صاحب سرکار نے آپ کو وہاں سے بھجوایا، اس وقت آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 21 سے 25 برس ایک روایت میں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 25 سے 30 برس تھی۔ اس سے ہٹ کر جب آپ کلیئر تشریف لے گئے تو وہاں کا کلیئر کا ماحول یہ تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی ہی عیش و عشرت میں مبتلا تھا، اور جیسے آج کل کے دور میں بہت سارے ایسے امراء وزراء ہیں کہ جو دین کو، دین کے کام کو، دین کی تبلیغ کو اور دین کے معاملات زندگی کو جو اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتے ہیں۔ اور بہت سارے ہمارے ماحول میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں با اثر رسوخ رکھنے والے لوگ کہ جو دین سے بہت زیادہ دور ہیں، اگر ان کو دین کی بات کی جائے تو ان کو قطعاً سمجھ نہیں آتی کہ دین میں کیا معاملات ہیں اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ دین کسی کو بتانا اسی کی ذات کے حق کے لیے بہتر ہے، اسی کی ذات کے حق میں بہتر ہے۔ بالآخر صابر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلیہ تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر جو ہے وہ آپ نے اس چیز کا آغاز کیا، دین کی تبلیغ شروع کی۔ تو کوئی بھی بندہ آپ کے پاس جو ہے وہ دین کی تبلیغ کے لیے تشریف نہیں لایا، جبکہ یہ انتہائی اہم معاملہ کسی بھی اولیاء پاک کے لیے، اللہ پاک کے دوست کے لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے ان کو اس چیز کی ڈیوٹی کے اوپر لگائے اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح فرمائیں ان کو۔ صابر پیا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ نے ایک دفعہ پیغام بھیجا،
دوسری دفعہ پیغام بھیجا اس وقت کے اس شہر کے جو حاکم تھے ان کو، تیسری دفعہ پیغام بھیجا مگر کوئی نہیں آیا۔ ایک دفعہ آپ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، کلیگر کی ایک جامعہ مسجد میں آپ تشریف لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب وہ وزراء اور مشیر لوگ آئے ہیں سارے، انہوں نے آ کر آپ کو کہا کہ آپ پچھلی صف میں بیٹھ جائیں، اور ایسے پیچھے پیچھے آتے آتے آپ حتیٰ کہ جہاں پر ان بندوں کے جوتے پڑے ہوئے تھے وہاں تک آپ کو انہوں نے پیچھے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا دیا۔ آپ وہاں سے اٹھے ہیں اور مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ اب مسجد میں جمعے کی جو نماز ہے اس کی ادائیگی کے لیے جب لوگ سب کھڑے ہوئے ہیں اور تمام لوگ نماز جمعہ کے رکوع میں گئے ہیں تو آپ باہر بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا مسجد کو کہ سب رکوع کر رہے ہیں، تم کیوں سیدھا کھڑی ہو، تم بھی خالق کو سجدہ کرو۔ تو یہ بات سننے کی دیر تھی کہ اس مسجد نے ایسے اپنا جھکاؤ جو ہے نا وہ شروع کیا اور ساری کی ساری مسجد جو ہے وہ منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھے ہیں اور آپ کلیگڑھ کی ایک تھوڑا سا وہاں پر اس وقت کے دور میں جنگل تھے اور تھوڑی سا جسے آپ کہہ لیں کہ پہاڑی معاملات نہیں تھے وہیں پر موجود، مگر ایسے پتھر کے اور مٹی کے جو ہے نا وہ ٹیلے بنے ہوئے تھے۔ آپ ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر آپ بیٹھ گئے اور حالت استغراق کی حالت میں آپ وہاں سے آپ اٹھے ہیں، اٹھ کر آپ نے ایک آپ کے ساتھ درخت تھا اس درخت کو پکڑا اور آپ حالت استغراق میں گم ہو گئے ہیں۔ اور جب آپ گم ہوئے ہیں پورے کلیگر شہر کو اس وقت آگ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کلیگر میں کوئی بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں چل سکتا تو پھر کلیگر کو بھی آباد رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ بات آپ کی زبان مبارک سے جب نکلی ہے تو پورے کلیگر کو آگ لگ گئی۔ اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ 11 برس تک بابا صاحب جو ہیں وہ اس درخت کے ساتھ جو ہے کھڑے رہے ہیں استغراق کی کیفیت میں۔ 11 برس کے بعد بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کے پاس ایک بزرگ آئے جن کا اسم مبارک ہے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے آ کے عرض کی کہ بابا صاحب ہمیں بیعت فرمائیے، تو بابا صاحب نے فرمایا کہ آپ کا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ آپ یہیں پہ رہیں، آپ کا حصہ جن کے پاس ہے ہم ان کے پاس آپ کو بھجوا دیں گے۔ اس طرح کچھ برس بعد حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کو بابا فرید سرکار نے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یہ تیل لے جاؤ اور ہمارے صابر کے پاس جاؤ۔ جب ہمارے صابر کے پاس جاؤ گے تو جا کر اس تیل کو ان کے جسم کے اوپر لگانا، تو وہ پچھلے 11 برس ہیں جو وہ کھڑے ہیں۔ اس طرح سے آپ کی ذات مبارکہ نے شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کو بھجوا کر تو شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کے پیچھے حاضر ہوئے، جا کے پیچھے کھڑے ہو کر وہاں پر جا کے کرت کرنا شروع کی۔ جب کرت کرنا شروع کی تو حضرت صابر سرکار جو ہے وہ استغراق کی کیفیت سے باہر آنا شروع ہو گئے۔ استغراق کی کیفیت سے باہر آئے جب آپ تو آپ نے فرمایا کہ پیچھے قرآن پاک کھڑے ہو کر مت پڑھو، آگے آؤ۔ تو شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ سرکار ہم آپ کے آگے نہیں آ سکتے، ہم آپ کے پیچھے ہی ٹھیک ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، اس طرف آ جاؤ۔ تو آپ نے اشارہ فرمایا، شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے اور آپ کو بٹھا کر آپ کے جسم مبارک کے اوپر وہ تیل جو ہے اس سے مساج شروع کی۔ 11 برس کھڑے رہنے کے بعد انسانی جسم کا کیا حال ہو جاتا ہوگا، اس وقت کیا حال تھا آپ کی ذات مبارکہ کے جسم مبارک کا کہ جو 11 برس تک لکڑی کے ساتھ آپ بھی کھڑے کھڑے لکڑی کی طرح لکڑی ہو گئے۔ جب آپ کے اوپر مساج کی گئی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کافی ہے اتنا، تو ایک بات یاد رکھنا، تمہیں بھجوایا بابا صاحب نے ہمارے پاس، ہمارے سامنے جو ہے وہ کبھی نہیں آنا، پیچھے رہا کرو یا دائیں بائیں رہا کرو آپ، لیکن ہماری نظروں کے سامنے نہیں آنا۔ پھر آپ کا معمولات زندگی بھی یہی رہا کہ آپ دن میں جو ہے وہ اپنے معمولات فرمانے کے بعد جو ہے رات کے وقت آپ اسی درخت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر اللہ پاک کی ذات کے مشاہدے میں گم رہتے اور
حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھجوا دیا اور فرمایا آپ جاؤ، جا کر تو اپنے زندگی کے جو معاملات ہیں وہ کسی ایک علاقے میں آپ کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ جب آپ کی ڈیوٹی اس علاقے میں لگائی گئی ہے تو آپ نے جانے سے ان کا حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جانے سے پہلے آپ کو عرض کیا کہ حضور میرے لیے کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جس دن آپ کے خیمہ کے اندر آپ کا دیا جو ہے وہ گل ہو جائے اور باہر آندھی اور طوفان موجود ہو، اس دن یہ سمجھ لینا کہ ہماری جو ہے وہ ہمارے وقت وصال جو ہے وہ ہمارے قریب ہے۔ تو ایسے کرنا کہ جب آؤ ہمارے پاس تو کفن لے آنا، خوشبوئیں جو ہیں وہ ملائکہ بذات خود لے آئیں گے، اور ہمارے جسم کو جب غسل دینے لگو تو ہاتھ مت لگانا، ہمارے جسم کو جب غسل دینے لگو تو ہاتھ مت لگانا، بس ذہن میں سوچنا اور ہمارا جسم جو ہے اس رخ کروٹ بدل لے گا۔ اب جس بزرگان دین ان کی ذات کا ان کے مرنے کے بعد یہ عالم ہو، ان کی روحانی کیفیت اور ان کے ولایت کو جو معاملات ہیں وہ کس لیول پر ہوں گے، اللہ پاک کی ذات نے ان کو کس طرح سے اللہ پاک کی ذات نے خاص انعامات سے نوازا ہوگا۔ جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو ایک رات وہ وقت آیا کہ جو صابر پیا سرکار پاک نے فرمایا تھا وہی چیزیں ہونا شروع ہو گئیں، اور جب وہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اس کے بعد حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کو علم ہو گیا کہ یہ معاملات ہیں۔ تو آپ اس خیمے سے نکل کر جب آپ بھاگے ہیں تو آپ کو ایک ٹھوکر لگی، اس ٹھوکر کی وجہ سے آپ جو ہے بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ آپ صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے قدموں میں موجود ہیں۔ تو اس وقت آپ نے پھر غسل کے معاملات فرما کر اس کے بعد آپ نے کفن کا جو ہے وہ بندوبست فرمایا۔ کفن کا بندوبست فرمانے کے بعد آپ نے کہا کہ اب نماز جنازہ پڑھانی ہے صابر پیا سرکار پاک کی، تو ہمارے پاس کوئی اور دوسرا بندہ موجود ہی نہیں ہے۔ اسی کے صنع میں ایک گھڑ سوار جو ہیں وہ تشریف لائیں۔ گھڑ سوار جب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلیں آئیں ہم ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ تو جنازے کے وقت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے وقت صرف 2 لوگ موجود ہیں، ایک حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے وہ بزرگ جو گھڑ سوار ہیں اور جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو جب آپ نے جنازہ پڑھا کر وہ بزرگ تشریف لے جانے لگے تو شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ سرکار ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سے جب لوگ پوچھیں گے کہ تمہارے مرشد پاک سرکار کا جنازہ کس نے پڑھایا تو ہم کیا کہیں گے اس سوال کے جواب میں ہم کیا لوگوں کو بتائیں گے؟ تو اس لیے اپنا آپ بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ تو وہ جو گھڑ سوار تھے وہ نقاب پوش تھے، انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا۔ تو جب وہ دوبارہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جب جانے لگے انہوں نے یہ بات سنی ہے تو انہوں نے اپنا ہلکا سا نقاب جو ہے نا وہ ہٹایا تو بذات خود صابر پیا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ تھے، جو وصال فرمایا وہ بھی وہی ہیں، اور بذات خود اپنا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تشریف لائیں۔ یہ کیسے؟ یہ پراپر ایک عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اولیاء کرام کو عطا فرماتی ہے، جو ایک لیول پر ایک ان کے معاملات اللہ کی ذات کے ساتھ اس قدر اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر دوئی والا کنسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی خاص انعامات ہیں، خاص اللہ پاک کی ذات کا فضل ہے اپنے دوستوں کے اوپر کہ اللہ پاک کی ذات ایسی کرامات سے اپنے دوستوں کو نوازتی رہتی ہے، اور فی زمانہ کرامت چلتی ہے۔ جس زمانے میں جس کرامت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اس زمانے میں اپنے دوستوں کے ہاتھ سے وہ کرامات جو ہے وہ سرزد فرماتا ہے۔ کرامات اللہ ہی کے حکم سے جو ہے وہ عمل میں آتی ہیں، اور اللہ پاک کی ذات اپنے دوستوں کے ذریعے جو کرامات ہیں ان کو عمل میں لاتا ہے۔ یہ خاص اللہ پاک کی ذات کی مہربانیاں اور کرم نوازیوں میں سے ایک ہے۔ تو آپ حیران رہ گئے۔ اس کے بعد آپ نے دفن کے معاملات فرمائے، تو آپ نے دفن فرما کر آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ پانی پت میں لگی اس وقت پھر، تو آپ پانی پت تشریف لے گئے۔ جب آپ پانی پت تشریف لے گئے تو اس وقت کے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانی پت میں موجود تھے۔ جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے شرف الدین آپ یہاں سے اب چلے جاؤ،
ہماری ڈیوٹی یہاں پر لگی ہے اور ہم یہاں پر موجود ہیں۔ جب آپ نے یہ لفظ سنے شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے، تو اس وقت ابو علی شاہ قلندر وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو یہ بالکل شارٹ کر کے ہم نے بنائی ہے یہ سٹوری، اور یہ اتنا بتانے میں بھی کوئی 20-22 منٹ کا ٹائم جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ ہمارا جو کنٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پراپر یہ تمام چیزیں سمجھائیں۔ کسی اگر کرامت کا ذکر کیا جائے تو وہ کرامت ظہور پذیر کب ہوتی ہے، کن اولیاء کرام کو کن کرامات سے اللہ پاک کی ذات نے نوازا، اور ان کی اس وقت باطنی اور ظاہری کیفیت کیا تھی، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم لوگ آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ہمیں بذات خود بتائیں کہ ہماری جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے۔ ہمارے دوسرا نمبر پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ اگر کسی بزرگان دین کی بایوگرافی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وہ حقائق جاننا چاہتے ہیں کہ جس سے آپ آشنا نہیں ہیں، تو ان بزرگوں کا اس میں مبارک لکھ کر بھیجیں، تاکہ ہم ان اولیاء کرام کی، ان انبیاء کی جو ہے وہ جو بایوگرافی ہے وہ تیار کر کے ایک ویڈیو کی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ سب دیکھنے والوں، سننے والوں کا بہت زیادہ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔